بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج کا سوال ہے کیا اپنے استاد کے لیے یا قومی ترانہ کے موقع پر یا کوئی ایسے بڑے آدمی آگے ان کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا جائز ہے یا ناجائز؟ میرے بھائیو، اس کا تفصیلی جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے، بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ قومی ترانہ اور اپنے والدین یا اساتذہ کے ادب کے لیے کھڑا ہونا جی جائز ہے۔ یہ جو لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے اپنے ایک جذباتی دنیا ہے، ان کو مبارک ہو۔ کچھ لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں۔ جو ناجائز ہونے والی بات ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ وہ جو حدیث شریف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہے، جو جامع ترمذی میں ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہی بتا رہی ہے کہ جس شخص کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نا، یہ اس سے متعلق حدیث ہے، نہ کہ کھڑے ہونے والوں سے متعلق۔ ورنہ تو حدیث یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو شخص کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو وہ جہنمی ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، کوئی ضعیف روایتی لے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ شخص ہے نا، وہ اپنے اندر تکبر نہ پیدا کرے۔ ویسے اسے کوئی پروٹوکول دینا چاہتا ہے، وہ لوگوں کا رائٹ ہے۔ جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص ہم میں آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم کبھی بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ حدیث جو ترمذی کی ہے یہ بھی اس پر گواہی دے رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے حرام نہیں فرمایا، بلکہ آپ کا ذاتی شغف تھا کہ میرے استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو۔ انس بن مالک کے الفاظ دیکھیں نا، ورنہ تو انس بن مالک کا کام تھا کہ وہ اس کام کے حرام ہونے کا ذکر کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا شخص آتا تھا، ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی ان کا دل کر رہا ہے کھڑے ہونے کو، لیکن وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر ریزن کیا بتا رہے کہ وہ اپنے حق میں اسے ناپسند فرماتے تھے۔ مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شریعت کے طور پر حرام نہیں فرمایا، بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے۔ وہ تو میں بھی کرتا ہوں، میرے استقبال کے لیے کوئی یہاں کھڑا نہیں ہوتا، کوئی کھڑا ہونے کی کوشش بھی کرے اسے بٹھا دیتے ہیں، لیکن مجھے کوئی ملنے آتا ہے میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں۔ ماں باپ آ جائیں، کھڑا ہو سکتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں، ٹیچر آ جائیں رسپیکٹ دیتا ہوں، دینا چاہیے، ریسپیکٹ دینا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، گیم الٹ سکتی ہے اگر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کے لیے جو واقعی جس کی وہ دل سے عزت کرتا ہے وہ کھڑا نہیں ہو رہا نا، این ممکن ہے کہ جو نہیں کھڑا ہو رہا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو تکبر کا کہ میں نہیں کھلوندا۔ یہ بھی ذرا ذہن میں دیکھیں، یعنی میں اپنے حق میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی بندہ ایسا آئے جس کی رسپیکٹ ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے، اور میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال نہ کروں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے اندر شیطان گھس گیا کہ میں اسے ڈیو رسپیکٹ نہیں دینا چاہتا۔ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میں اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو ڈیگریڈ کر سکوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے رسپیکٹ دینی ہے۔ پورا کا پورا گیم جو ہے تکبر کا ہے۔ غامدی صاحب کے آئے داماد حسن الیاس بھائی، نہ صرف میں نے کھڑے ہو کے انہیں ریسیو کیا، بلکہ اپنی جو مین چیئر تھی اس کے اوپر ان کو بٹھایا، خود سائڈ پہ بیٹھا۔ یہ پکچر دیکھ سکتے، کیا فرق پڑ گیا؟ صرف اس لیے کہ مجھے کہیں یہ خیال نہ آئے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، تو اندر کی میں مارتے مارتے یہ نہ ہو کہ سب سے بڑی میں آپ کے اندر ہو جائے، میں نے ایسے کھلونا ہی نہیں جی۔ یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کسی کو؟ رہا اس کا معاملہ تو آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے چیک کرنے کا کہ اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں؟ نہیں ہے نا۔ تو آپ ڈیو رسپیکٹ دیں اپنے ٹیچرز کو بھی، علماء کو بھی، جن سے آپ دین سیکھتے ہیں،
یا آپ ان سے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا آپ کے ماں باپ ہیں، یا آپ سے عمر میں بڑے ہیں، ان کو ریسپیکٹ ضرور دیں. اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. کن چیزوں میں امت کو الجھا دیا ہے یہ بعض لوگوں نے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اس کے اندر یعنی شرک کو داخل کر دیا. بھائی یار خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تو الٹا آپ کے اندر تکبر آیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. جی تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، گیٹ اپ اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی دل نے گواہی دے دی نا یہ بات ٹھیک ہے، پھر بھی تم نہ مانو. یہ تکبر ہے. واقعی اس سے بڑا تو تکبر ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ قرآن و سنت کی کوئی بات آ جائے اور بندہ کہ میں نے نہیں ماننی، اور اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، دیندار طبقے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ اسے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بھی بتا دیں، کیسا تکبر اس کے اندر جھلکتا ہے. وہ بولے میں نہیں مانتا ہوں. اس نے نہیں رفع الیدین پھر بھی شروع کرنا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، رفع الیدین پھر بھی نہیں سی تو کرنا. اسے دکھا دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس نے پھر بھی بابوں کو ہی پکارنا ہے. یہ تکبر. تو فرمایا تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو. یہ تکبر ہے. دوسروں کو حقیر جاننے میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو پروٹوکول نہ دیں تو ایک لمحے کے لیے آپ کے دل میں یہ گمان آ جائے کہ میں ایسے بہتر ہوں، بس گئے تو اسی اس گل نو لے کے بیٹھے رہو، تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو گیا، تیرے اندر شیطان وڑ گیا جڑا نہیں کھلوتا، تو کھلو جائے گا تو ایمان بچا لے گا. اور وہ تو مسئلہ ہی تیرا جعلی ہے نا کہ تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. تو نے تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو ایکسپوز کر لیا ہے کہ سب سے بڑا شیطان تو ہے. تیرے اندر اتنا تکبر ہے کہ تو کسی کو اتنا پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب آتی ہیں حضور کھڑے ہو جاتا ہے ان کے استقبال کے لیے، چادر بچھا دیتے، مرحبا پیاری بیٹی، بوسہ دیتے، سب کچھ. یار یہ نارمز ہوتی ہیں. یہ کون سا دین تم لوگ سکھا رہے ہو آ کے؟ اکثر مجھے بھی لوگ بھیجتے رہتے ہیں جو ڈاکٹر سرار صاحب نے، یا ڈاکٹر سرار صاحب نے کہہ دیا تو بس اللہ تعالیٰ ان کی غلطی سے درگزر فرمائے. آمین. ٹھیک ہے، غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. صحیح بات ہے، غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس کے سردار تھے. یہ دو ڈومیننٹ بندے ہیں سعد نام کے، انصار مدینہ میں سے، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ. سعد ابن معاذ اوس کے سردار اور سعد ابن عبادہ خزرج کے سردار. ان دونوں کی وجہ سے اسلام پھر پھیلا ہے. تو سعد ابن معاذ کو غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر لگا ان کے گھٹنے میں، زخم لگ گیا ان کو. پھر انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ اگر مشرکین عرب سے کوئی جنگ اب باقی نہیں ہے نا نبی علیہ السلام کی، اور عرب کی سرزمین میں آپ کا غلبہ ہو چکا، تو اسی زخم سے مجھے شہادت کی موت دے دینا. اور وہ ان کا زخم پھر دوبارہ سے کھل گیا اور وہ شہید ہو گئے اس میں. کیونکہ خندق کے موقع پر ہی بخاری میں آتا ہے حضور نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ مشرکین عرب آئے ہیں اب یہاں، اب تم ان پہ چڑھائی کرو گے. اور وہی ہوا کہ دیکھیں نا، اس سے پہلے وہ بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام ہی گئے. پہلی دفعہ تو صلح حدیبیہ ہو گئی اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوئی. تو اب جب ان کے گھٹنے پہ تیر لگا ہوا تھا، بنو قریظہ کا فیصلہ کر کے وہ جب واپس آئے، وہ اپنے گدھے پہ سوار تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں
کہ جی اس سے مراد کو استقبال کے لیے کھڑا ہونا نہیں تھا، وہ اس لیے تھا کہ تاکہ انہیں زخمی حالت میں گدھے سے نیچے اتارا جاتا، ورنہ نبی الاسلام کہتے قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ تو تھا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ رہا نبی الاسلام کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اگر ان کو اتارنا ہوتا تو حضور 2 بندوں کی ڈیوٹی لگاتے، پورے قبیلے کو کہتے، ایک بندے کو گدھے سے اتارنے کے لیے پورے قبیلے کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ ایک پروٹوکول کے لیے اتارنا بھی مقصود تھا، لیکن ایک پروٹوکول دینا بھی رہا۔ خود نبی علیہ السلام، میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ کی اپنی ذاتی پسند ناپسند اپنی جگہ، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی اس طرح کے معاملات امت کے اوپر امپوز نہیں کیے جو آپ کی ذاتی شخصیت سے متعلق ہوتے تھے۔ یہ 2 الگ چیزیں، تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔